بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کے کھلاڑی الیکشن کمیشن پہ باری اور نواز شریف کی معافی قبول، نظام ننگا ہو گیا اور باپ بیٹے کے ڈرامے سب کے سامنے، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین کے متعلق۔ ناظرین اکرام، ہمارے شہر میں ایک شخص تھا، اس کے بیٹے جو تھے وہ آئے روز کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے۔ بعد میں والد کیا کرتا، وہ جناب جن کے ساتھ ان لڑکوں کا جھگڑا ہوتا، والد ان کے گھر چلا جاتا اور اپنی سر کی جو پگڑی ہے وہ اتار کر ان کے پاؤں میں رکھ دیتا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو آئے روز ان کا کام ایسا ہی ہوتا تھا، آئے روز وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ والد جاتا شام کو دوسری پارٹی کے گھر جاتا، ان کے پاؤں میں اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیتا کہ مجھے معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک دن ایک شخص نے کہا کہ یار تم روزانہ اپنی سر کی پگڑی، سر کی عزت، سر کا تاج جا کے دوسری لوگوں کے پاؤں میں رولتے ہو، بےعزت ہوتے ہو، تو کیوں تم اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں؟ اس نے کہا یار میں اتنا پاگل نہیں ہوں، لڑکے میرے مارتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، تو میں اتنا پاگل تو نہیں ہوں میں اپنی عزت جا کے ان کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے رکھوں، پاؤں میں جا کے رکھ دوں۔ میں نے یہ پگڑی رکھی علیحدہ ہوئی ہے اسپیشل معافی مانگنے والی، دوسری جو اصل پگڑی ہے وہ میں کبھی نہیں کسی کے پاؤں کے نیچے رکھتا جا کے، یہ میں نے اسپیشل رکھی ہوئی ہے معافی تلافی کے لیے۔ جب میرے لڑکے جھگڑتے ہیں تو میں یہ اتارتا ہوں، اسپیشل رکھی ہے جگہ پہ، یہ اتارتا ہوں اور سر پہ رکھ کے چلا جاتا ہوں اور لوگوں کے پاؤں میں رکھ کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ جو میری اصل پگڑی ہوتی ہے وہ میں نے کبھی بھی لوگوں کے پاؤں میں نہیں رکھی۔ تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے بھی اپنی جو پگڑی ہے وہ اسی طرح کی رکھی ہوئی ہے کہ جب بیٹا غلطی کرتا ہے تو آصف زرداری صاحب جناب پگڑی پاؤں میں رکھ کے کہتے ہیں جناب جان دیو، غصہ جان دیو، معافی دیو، بچہ ہے غلطی کر گیا، گو نہیں کر لگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنایا تو نہ میں تسلیم کروں گا، نہ میں اس کو مانوں گا، نہ پاکستانی قوم مانے گی، اور میں پاکستانی عوام کے ساتھ سڑکوں پہ نکلوں گا۔ میں نے پہلے بھی ایک دو ولاگ میں کہا کہ اب لگ یوں ہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی روح جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں آ گئی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف سیاسی بیان بازی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے۔ اس وقت جو پارٹیاں بلیک میلنگ کرنے کے چکر میں، اپنے مفادات حاصل کرنے کے چکر میں ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے بیان دیا، راؤ انوار صاحب آگے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے جو انٹرویو دیا سب نے دیکھا سنا، اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب کو لگ پتہ گیا، ہوش ٹکانے آ گئے ان کے، انہوں نے عاصمہ شرازی صاحب کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ ہے، اس نے نہیں نواز شریف صاحب کے متعلق کب کہا ہے، اس نے وضاحت کی ہے کہ وہ لاڈلا ہے، نہیں وہ عمران خان صاحب کے متعلق کہتا ہے کہ لاڈلا ہے۔ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہم اعتماد کرتے ہیں تمام اداروں پر، تو الیکشن اگر ہفتہ آگے بھی چلے جائیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری ابھی سیکھ رہا ہے، وہ سیکھ جائے گا۔ میں اداروں کی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا اس پہ زرداری صاحب نے جب دیکھا کہ راؤ انوار آ گیا، میرے کچا چٹھا کھولنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی ہاتھ باندھ کے کہ آپ تو غصہ ہی کھا گئے ہیں بچے کی باتوں کا، جانے دے غصہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، میں جو ہوں آپ کا تابع دار ہوں، جس طرح آپ کہیں گے میں مفاہمت کا بادشاہ ہوں، جو آپ کہیں گے بندہ نچیز حاضر ہے، آپ غصہ نہ کریں، بچہ ہے سمجھ جائے گا، یہ سیاسی بیان بازی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں آصف زرداری صاحب نے گھٹنے پکڑ لیے پکڑنے والوں کے، طاقتوروں کے، کہ بچہ ہے جانے دیں، معاف کریں۔
تو دوسری جانب ناظرین اکرام اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف روح کریں تو وہاں پہ بھی کچھ عجیب دیکھنے کو منظر مل رہا ہے۔ تمام طرح کی نظام ان کو سہولتیں دے رہا ہے، ان کی معافیاں قبول کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں کہ عوام میں یہ نہیں جا رہے اور عوام کے پاس یہ نہیں جا رہے اور عوام ان کے پاس نہیں آ رہی۔ عجیب ہی مسئلہ بنا ہوا ہے، عوام کے پاس یہ نہیں جا رہے، عوام کے قریب یہ نہیں ہو رہے، دوسری جانب اگر عوام کو دیکھیں تو عوام بھی ان کے قریب نہیں ہو رہی۔ تو آج بڑا فیصلہ ہوا ہے، حیرانگی کی بات ہے ناظرین اکرام، اگر دیکھیں سول میں کوئی کیس ہے نا، اس میں فیصلہ ہو گیا ہے تو سیشن میں چلا جاتا ہے، سیشن کا جج جو ہوتا ہے وہ اس کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ اب سیشن میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ اس فیصلے کو بحال بھی رکھ سکتی ہے اور اس کو بدل بھی دیتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ساری گنگائی الٹی بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں تو ہائی کورٹ اسلام آباد ہے وہ ان کو دے مار کے پیچھے پھینک رہی ہے۔ کون سے اربوں روپے لگے، جے آئی ٹی بنی، تمام تر پاکستانی قوم کے جو ٹیکسوں کے پیسے تھے وہ ضائع کیے گئے۔ گاڑیاں اس وقت نیب کہتا تھا جی گاڑیاں بھر بھر کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، آج نیب نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف فوٹو کاپی ہیں، اصل تو کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہمارے پاس۔ تو نواز شریف صاحب کے خلاف تو ہمارے پاس صرف جو ہیں وہ فوٹو کاپی ہیں۔ تو جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ تو پہلے انتظار میں ہوتے ہیں، انہوں نے دستی فیصلہ محفوظ کیا ساتھ ہی سنا دیا۔ یہ دورہ معیار ہے ناظرین اکرام ہمارے ملک پاکستان کی عدلیہ کا، جو انصاف کرنے والا ادارہ ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو میاں صاحب کے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں چند منٹ کے لیے، چند منٹوں میں سماعت ہوتی ہے، چند منٹوں میں اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں خان صاحب کے خلاف اس وقت جتنے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے ہیں سارے کے سارے ان کے خلاف ہیں، کوئی بھی فیصلہ ان کا محفوظ ہوتا ہے 2 ماہ 3 ماہ سنایا نہیں جاتا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہائی کورٹ میں ہم سنا دیں تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں، یہاں ان کو کھجل کریں، ان کو یہاں ہی روکے رکھیں کہ سپریم کورٹ میں نہ چلے جائیں۔ تو ناظرین اکرام آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب معافی قبول کر لی میاں صاحب کی، کیونکہ اس میں بریت نہیں میں کہتا، یہ معافی ہے۔ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے لندن پلان کیا تھا، اس میں معافی تلافی ہوئی، تو جس طرح معافی ہوئی پھر ان کے زبان سے دوبارہ ریورس گیئر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں احتساب کروں گا، کب سے؟ 1993 سے۔ جس طرح ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگا رہے ہیں کہ ہم 47 سے شروع کرتے ہیں کیسوں کی سماعت، یعنی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا ویلکم ٹو پرانا پاکستان، اب لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایسے ہی کچھ بیان دے دیا ہے، ویلکم ٹو پرانے مقدمات، یعنی بھٹو صاحب کی پھانسی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لیاقت علی خان کے قتل کا کیس جو وہ دوبارہ کھول دیا جائے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا کیس کی باری آئے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ جو پچھلے کیس ہیں میں ان کے فیصلے کروں گا۔ اب نئے کیسوں والوں کو لگتا ہے یوں ہے کہ ان کو 75 برس انتظار کرنا پڑے گا، کم و بیش 75 برس ہوئے ہیں پاکستان بنے، تو اتنا انتظار کرنا پڑے گا ان کو اب جو نئے کیسوں والے ہیں کہ جا کے ان کی باری آئے گی، کیونکہ انہوں نے ریورس گیئر لگایا کہ میں 1947 کے جو کیس ٹاپ ہیں ان کے فیصلے کروں گا، جو آگے ہیں ان کے آنے والے کوئی نئے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کر لیں۔ تو ناظرین اکرام یوں میاں صاحب کو آج معافی ان کی قبول ہو گئی، باقاعدہ اداروں نے تو ان کو معاف کر دیا لیکن پاکستانی قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ جس طریقے سے آپ معافی مانگ کے آ رہے ہیں تو عوام تو اور متنفر ہو رہی ہے ان کے ساتھ، جب جائیں گے یہ عوام میں تو پتہ لگے گا۔ جلال پور جٹا میں بھی انہوں نے دیکھ لی اپنی اوقات اپنی ویلیو، تو عوام ان کے قریب نہیں ہوگی، نہ ان کی کسی بات کو عوام سننے کو تیار ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ معافی مانگ کے جب بھی جاتے ہیں بھاگ کے جاتے ہیں، معافی مانگ کے ہی آتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے متعلق۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج کیس تھا جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہاں پہ اکبر ایس بابر صاحب بھی پہنچے جنہوں نے یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ اس جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن بھی انتظار میں ہوتا ہے، جس چیف الیکشن کمشنر جس طرح ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب انتظار میں ہوتے ہیں، خان صاحب کا کوئی ایسا کیس آئے تو میں اس کو لٹکا کے رکھوں، تو انہوں نے بھی جناب جب گور خان صاحب وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، علی ظفر صاحب وہ بھی موجود تھے،
دونوں کھلاڑی تھے خان صاحب کے، دونوں کھلاڑی الیکشن کمیشن پہ بھاری تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس کی سماعت ہی نہیں کر سکتے. چیف الیکشن کمیشن نے کہا کیوں نہیں کر سکتا جی، آپ کا جو 5 سال آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن تو کروا دیا، پہلے بھی کروایا تھا، آپ کے کہنے پہ دوبارہ کروا دیا. آپ اب اس طرح کریں کہ جب الیکشن ہو جائے انٹرا پارٹی الیکشن، تو 7 دن کے اندر اندر آپ نے انتخابی نشان الاٹ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا مہربانی فرمائیں ہمیں بلے کا نشان الاٹ کریں. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ ہفتے میں الیکشن کمشنر تب انتخابی نشان الاٹ کرتا ہے جب وہ مطمئن ہو جائے، انٹرا پارٹی الیکشن سے مطمئن ہو جائے. آپ ہمیں تمام ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کاغذات ہمیں مہیا کریں، اگر ہم مطمئن ہو گئے تو ہم آپ کو انتخابی نشان الاٹ کریں گے. یعنی کہ ناظرین اکرام، جس چیز کا اندیشہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وہ ان کو بتا دیا کہ میں آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن سے مطمئن نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا. تو ناظرین اکرام، یوں انہوں نے بڑی بحث کی خان صاحب کے کھلاڑیوں نے، لہٰذا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ملتوی کر دی آج کی سماعت، کیونکہ فیصلہ تو وہ کر نہیں سکتے تھے. ہائی کورٹ پشاور کا فیصلہ موجود ہے حکم امتناعی کا. بابر جو اکبر ایس بابر ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے یہ درخواست دی ہوئی ہے، تو یہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس رکنیت نہیں پاکستان تحریک انصاف کی. یہاں پہ الیکشن کمیشن صاحب بولے جی میں کیا کر سکتا ہوں، آپ جائیں، اب آپ نے کیا تو جائیں، پھر ٹکٹ کٹائیں پشاور ہائی کورٹ، اس میں جا کر ادھر ثبوت دیں کہ اگر آپ کے پاس ہیں. تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں. خان صاحب کا اس وقت تمام جتنے بھی ادارے ہیں خلاف ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہے تو صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے اور عوام کی محبت ہے. تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں. آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.